بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ دو طرح کے افراد شمار کیے جائیں گے۔ ایک وہ کہ جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑ رہا ہے، یعنی مکمل طور پر روزہ رکھ سکتا تھا مگر جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھ رہا یا توڑ دیتا ہے اپنا روزہ۔ دوسرا وہ فرد ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا اس لیے روزہ نہیں رکھ رہا۔ تو اگر کوئی شخص روزہ رکھ سکتا ہو اس کے باوجود جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے یا روزہ رکھے اور روزہ توڑ دے تو پھر اسے اس روزے کی قضا تو کرنی ہی ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اسے ایک روزے کے بدلے 60 روزے الگ سے رکھنے پڑتے ہیں، جس میں 31 روزے پے در پے ہوتے ہیں اور باقی روزے وہ وقفے وقفے سے بھی رکھ سکتا ہے۔ یا تو ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے اس کو رکھنا پڑیں گے یا 60 غریب افراد کو کھانا دینا پڑے گا، آٹا دینا پڑے گا، اور یہ 60 الگ الگ افراد ہونے چاہیے۔ اسے کہا جاتا ہے کفارہ۔ اگر جان بوجھ کر کوئی شخص روزہ چھوڑ دے یا توڑ دے تو اس کے ہر روزے کا اس کو کفارہ دینا پڑتا ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ کسی نے پورا ماہ رمضان روزہ نہیں رکھا اور جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھا تو ایک طرح سے 30 روزوں کا کفارہ 1800 روزے اس کو رکھنے پڑ جائیں گے یا پھر 1800 افراد کو کھانا دینا پڑ جائے گا۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ 60 افراد کو ہر روزے کے عوض یا تو 3 پاؤ آٹا دینا ہے یا کوئی خوراک والی چیز دینی ہے، اور یہ پیش نظر رکھیں کہ یہ فقط و فقط خوراک ہی دینی ہے، پیسے دے کے کام نہیں چل سکتا ہے۔ ان کو خوراک یعنی آٹا یا کوئی کھانے والی چیز، اور وہ بھی 3 پاؤ ہونا چاہیے، 3 پاؤ سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 60 الگ الگ افراد کو اس طرح سے کفارے کے طور پر ادائیگی کرنا پڑے گی۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص ماہ رمضان میں بیمار ہے یا کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پایا ہے اور اس پر فدیے کی ادائیگی آ گئی ہے تو فدیے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں فقط کسی ایک غریب آدمی کو آٹا یا خوراک والی کوئی چیز اس کو دینی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے فدیے کی ادائیگی، اور فدیے کی ادائیگی میں فقط ایک ہی افراد کو دینا ہوتا ہے، اور ایک فرد کو دینے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے پورا مہینہ روزہ نہیں رکھ سکا اور پورے مہینے کا فدیہ اس پر آ گیا تب بھی اس کو 30 الگ الگ افراد ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، فقط ایک ہی شخص کو پورے 30 روزوں کا فدیہ ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے۔ اور اس میں بھی یہی بات ہے کہ آٹا یا خوراک والی چیز ہی دینا پڑے گی، پیسے دے کے کام نہیں چل سکتا۔ نہ پیسے کفارے میں کام آ سکتے ہیں نہ پیسے فدیے میں کام آ سکتے ہیں۔ کفارے اور فدیے دونوں میں خوراک اور آٹے جیسی کسی چیز کی ادائیگی ضروری ہے، اس کے بغیر نہ کفارہ ادا ہوتا ہے نہ فدیہ ادا ہوتا ہے۔ کفارہ اور فدیہ دونوں ادا کرنے میں کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شیعہ اثنا شری ہونا چاہیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بے نمازی نہ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ علی الاعلان گناہ کرنے والا نہ ہو۔ یہ دوسری اور تیسری شرط احتیاط واجب کے طور پر ہے، لہذا ایسے کسی غریب شیعہ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو ان شرائط پر پورا اترتا ہو، انہی کو فقط کفارے یا فدیے کے خوراک جیسی کوئی چیز ان کو دینا پڑے گی، فدیے اور کفارے دونوں میں۔ وصلی اللہ علی محمد۔